آج 29 مئی، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا کہ تو ہی دنوں اور راتوں کا بادشاہ ہے، روشنی اور اندھیرے کا مالک ہے۔ یا اللہ ہمیں اندھیرے سے نکالنا اور اپنی روشنی اور بصیرت عطا کرنا۔ 29 مئی انٹرنیشنل ڈے آف یونائٹڈ نیشنز پیس کیپرز، ان لوگوں کا عالمی دن جو دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے اپنا ایک ادارہ موجود ہے جس میں فوج بھی موجود ہے، جس میں دوسری خدمات انجام دینے والے لوگ ہیں۔ جب بھی کہیں کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، کوئی جنگی صورتحال ہوتی ہے، کوئی کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے، تو یونائٹڈ نیشنز کے یہ لوگ جو ہیں وہاں جاتے ہیں اور جا کے وہاں امن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس فوج میں تمام ملکوں کے لوگ جو کہ یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان جو ہے اس کی افواج بھی شامل ہیں، یہاں کے ٹیکنیشین بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، جو کہ اس سارے دنیا میں امن رکھنے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ آج جو ہے وہ ان لوگوں کا دن منایا جاتا ہے۔ 11 دسمبر 2002 کو اقوام متحدہ کی اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی تھی۔ آج 29 مئی کو یونائٹڈ نیشنز کی لسٹ میں شامل کیا گیا کہ یہ پیس کیپرز ڈے ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، unitednation.org، un.org/en انگلش کے لیے ہے۔ لینگویج جب بھی کوئی چینج کرنی ہو تو آپ اس کو en یا دوسری زبان کا لفظ یہاں لکھ سکتے ہیں، اور /peacekeeping یہ ویب سائٹ ہے، اچھی خوبصورت بنی ہوئی، اور اس پہ کافی ساری معلومات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ایک اور اہم دن جی آج وہ ہے 29 مئی 1453، جب قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ صدیوں تک مسلمانوں کے حکمرانوں کی کوشش کے باوجود دنیا کے اس عظیم الشان شہر کی فتح جو تھی وہ سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی۔ سلطان محمد فاتح بہت ہی شاندار حکمران، محمد ثانی کے نام سے اور معروف ہوا الفاتح کے نام سے۔ گورا بھی اس کو الفاتح لکھتا ہے۔ اس نے یہاں جو بھی صورتحال ہے، قسطنطنیہ کی فتح کو وہ فال آف قسطنطنیہ لکھتا ہے، لیکن محمد ثانی کو وہ بھی فاتح لکھنے پر مجبور ہے۔ 1444 سے 1446 تک اور پھر 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ 2 مرتبہ بادشاہ بنے کہ والد نے بڑی کوشش کی کہ وہ برسر اقتدار رہے، لیکن چونکہ بچہ تھا بالکل، تو جب بھی موقع آتا تو یہ اپنے باپ کو بلا لیتا تھا۔ اور ایک مرتبہ بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ ایک محاذ پہ تھا، تو اس نے سوچا کہ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کیسے 14-15 سال کا بچہ کیا ہمارا مقابلہ کرے گا، تو اس نے اپنے باپ کو کہا کہ تم جو ہے آ کے جو ہے وہ سنبھالو۔ تو باپ نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس ملک کا حکمران جو ہے بادشاہ ہے جو وہ تمہیں آرڈر دے رہا ہے۔ باپ جو تھا وہ فوراً جناب وہاں سے پہنچا اور جا کر اس نے وہ جو فوج تھی اس کی کمان جو ہے وہ سنبھالی، اور پھر اس طرح سے دوبارہ اس نے کیا، اور جو سلیبی تھے اور عیسائیوں کی جو فوجیں حملہ کر کے بازنطینی اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہی تھیں ان کو پھر مار بھگایا۔ اس طرح سے دوبارہ پھر اس نے کیا، لیکن دوبارہ جب یہ بادشاہ بنا تو پھر اس نے بہت تمطراق سے حکومت کی۔ نہ صرف قسطنطنیہ جو تھا اس کو فتح کیا بلکہ اور بہت سارے علاقے جو ہے وہ بھی فتح کیے۔ سلطان محمد ثانی نے عیسائیوں کی عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے جو بہت ہی مستحکم قلعہ تھا قسطنطنیہ، اس کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے جو فاتحین ہوں گے وہ ان کو جنت کی بشارت دی تھی، اور کہا تھا کہ وہ فوج بھی بہت کمال کی ہوگی اور اس کا فاتح بھی بہت کمال کا ہوگا۔ تو وہ تھے سلطان محمد الفاتح۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بوجھ جو تھے وہ اوندے پڑے ہوئے تھے، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم جو تھا وہ لہرا رہا تھا۔ تو دنیا کی تسخیر جو ہے وہ عالمی اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے انہوں نے جب امن قائم ہوتا تھا تو سلطان محمد فاتح بہت سارے جو تھے
امن عامہ کے کام جو ہے وہ بھی کرتے تھے، اور بہت ساری اصلاحات کی، علم و ہنر کی خاص طور پر انہوں نے بہت ہی سرپرستی کی۔ ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے خود سے بھی کچھ تصویریں بنائی ہوئی تھیں۔ ڈرائنگ کا غالباً شوق تھا یا پین ورک کا شوق تھا، تو کبھی کوئی فرصت مل جاتی تو مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی ڈرائنگز جو ہیں وہ بھی آرکائیو کا حصہ ہیں۔ اس طرح سے اس نے دوسرے جو عوامی فلاح کے کام تھے ان میں بھی کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہی وجہ تھی سلطنت عثمانیہ کو عروج پر اگر دیکھتے ہیں تو آپ اسی وقت دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی 26 زبانیں جو ہیں وہ سلطنت عثمانیہ میں بولی جاتی تھی، جس میں ہیبرو بھی شامل تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ اس کے فتح کے بعد جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے بہت سارے علاقے تھے، یورپ کا بہت سارا علاقہ تھا، تو یہ ساری زبانیں جو تھیں ایک ملک کے پرچم کے نیچے جو ہیں وہ بولی جاتی تھیں، اور سارے لوگ جو ہیں وہ مل جل کر رہ بھی رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جہاں بھی پہنچا تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ حکمران ہمارے حکمرانوں سے بہتر ہیں۔ یہ تھا جی آج۔